الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحیاة الدنیا فعند اللہ مغانم کثیرہ.
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح قال لا تكفره بذنب ولا تخرجه من الإسلام بعمل. اللہ رب العزت نے مسلمانوں کی رہنمائی کے لیے قرآن مجید کتاب لا ریب، کتاب ہدایت عطا فرمائی ہے، اور قرآن مجید کے ساتھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم کی تعلیمات، توجیحات، تشریحات قرآن مجید کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بہم پہنچائی ہیں۔ ہر مشکل کا، ہر فتنے کا، ہر مسئلے کا حل انہی دو باتوں کے اندر ہے، اللہ کی کتاب اور اللہ کے نبی کا فرمان۔ مسائل کیوں بڑھتے ہیں؟ اس لیے کہ مسلمان جو موجود حل ہے اس کی طرف توجہ نہیں کرتے، اپنی عقل سے، اپنے عقلی گھوڑے دوڑا کر، اپنی باطل توجیحات کو لے کر، اپنے فلسفوں، اپنے فیصلوں کو لے کر چلنے کی کوشش کرتے ہیں، نتیجتاً اوندے منہ گر جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن مجید کے مطالعہ کی توفیق عطا فرمائے۔ جب میں ہم سب کہتا ہوں تو صاف ظاہر ہے کہ اس سے مراد عام آدمی سے لے کر خاص آدمی تک سب کے سب۔ خاص سے مراد جو حکومتی اداروں کے لوگ، جو قومی اداروں کے لوگ، جو سیاسی اداروں کے لوگ، وہ سب اس میں مراد ہیں۔ اور یہ حقیقت ہے، اور اس میں کوئی شدت و مبالغہ نہیں ہے۔ قرآن مجید نہیں پڑھا جاتا، واللہ میں اللہ تعالیٰ مجھے غلط بات سے بچائے، مولوی نہیں پڑھتا قرآن مجید، دینی جماعتوں کے قائدین نہیں پڑھتے قرآن مجید۔ عام آدمی سے کیا توقع رکھیں گے؟ جو منبر کے وارث ہیں، جو فرقوں کے چلانے والے ہیں، وہ نہیں پڑھتے قرآن مجید۔ اور ہدایت قرآن مجید میں ہے۔ اللہ اکبر! آپ دیکھیے جس طرح قرآن مجید ہمیں یہ ہدایت کرتا ہے کہ اے مسلمانوں، اے ایمان والو، کافروں سے دوستیاں نہ رکھو، کافروں کی باتوں کی اطاعت نہ کرو۔ یہ بڑا موضوع ہے۔ یقیناً آپ نے، میرے بھائیوں نے اس کو پڑھا ہوگا کہ کتنی جگہ قرآن مجید میں اللہ تعالی ہمیں یہ تاکید فرماتا ہے، یہ حکم دیتا ہے کہ اے ایمان والو، کافروں کے پیچھے نہ چلو۔ یہ بڑا موضوع ہے اور ہم نے اس کو بکثرت بیان کیا۔ ہمارا آج کا مستشہد بالکل اس کے الٹ ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اور اللہ کے پاک نبی اپنی حدیث میں مسلمانوں کو یہ تلقین فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کو کافر نہ کہو، مسلمانوں کو اسلام سے خارج نہ کرو۔
تکفیر کو بطور مذہب کے نہ اپناؤ. قرآن مجید نے اس پر بھی اتنا ہی فوکس کیا ہے. اللہ کرے میں اپنی بات آپ کو سمجھا پاؤں. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جیسے قرآن مجید ہمیں یہ تاکید کرتا ہے, یہ حکم دیتا ہے کہ مسلمانوں تم کافروں کے پیچھے نہ چلو, ایسے ہی قرآن مجید اور حدیث رسول اللہ ہمیں یہ تلقین فرماتی ہے کہ مسلمانوں کسی بات پر مسلمان کو کافر نہ کہو, اس کو اسلام سے خارج نہ کرو. یہ موضوع اتفاق سے بہت کم بیان ہوتا ہے. نتیجتاً سب سے پہلے ہمارے فرقوں کی یہ عادت بنی, فلانا فرقہ کافر ہے, فلانے مسئلے پر جو چل گیا وہ کافر ہے, اور آپ نے بھگتا اس کو. ایک دوسرے کی تکفیر, چھوٹے چھوٹے مسئلوں پر امت کے اندر انتشار, میں اس کو کافر کہہ رہا ہوں, وہ مجھے کافر کہہ رہا ہے, کوئی کسی کو کافر کہہ رہا ہے, سنی شیعہ کو کافر کہہ رہا ہے, شیعہ سنیوں کو کافر کہہ رہا ہے. یہ مسلمانوں کے اندر مذہبی فرقہ واری تکفیر, کسی مسئلے پر کلمہ پڑھنے والے کو کافر کہہ دیا, اور یہ لمبی عادت رہی, لمبی عادت رہی. واللہ میرے خیال میں اگر آپ پڑھنا شروع کریں, مطالعہ شروع کریں, تو بر صغیر میں آپ کو ایک شاہ ولی اللہ ملیں گے. شاہ ولی اللہ محدث دہلی, ایک وہ ملیں گے جنہوں نے فرقوں میں تکفیر نہیں اپنائی. وگرنہ بیشتر فرقوں نے ایک دوسرے کو کافر کہا اور کھلے عام کہا, ببانگے دہل کہا, اور ہم اس کو روک نہیں پائے. اب کیا ہوا؟ اب وہ بدعت جو ہم نے غلط اختیار کی, فلانے کا یہ مسئلہ غلط ہے, کافر ہے. اب ہم یہاں پہنچ گئے کہ ہمارے اندر, ملک کے اندر تکفیر ایک پالیسی بن گئی, اور اس پالیسی پر قتل لاگو کر دیا. حکومتیں کافر ہیں, ادارے کافر ہیں, جو یہ گناہ کرے وہ کافر ہے, اور جو کافر ہے اس کو مار دو. اور اسلامی ملک کے اندر قتل عام شروع ہو گیا, اور پاکستان پر اس کی کتنی لہریں بار بار آ رہی ہیں. بہت سنگین موضوع عرض کر رہا ہوں. آج پاکستان اسی عادت کی وجہ سے کہ بے احتیاط اپنی زبان کھول کر فلانے کو کافر, فلانے کو کافر, اب اس سے اگلا سٹیپ ہے, اور یہی پہلا سٹیپ تھا. صحابہ کرام کے زمانے میں جب خارجی لوگ اٹھے تھے تو انہوں نے حضرت عثمان ذو النورین, عثمان غنی کو کافر کہا معاذ اللہ, اور قتل کا فتویٰ دیا. اور اسی طرح حضرت علی کرم اللہ وجہہ, ان کو کافر کہا اور قتل کا فتویٰ دیا. اور دلیل کیا بنائی کہ انہوں نے تحکیم
جو جنگ صفین میں حضرت معاویہ اور حضرت علی کے درمیان باہم مسلمانوں نے، صحابہ کرام نے قرآن بلند کر کے یہ فیصلہ کر لیا کہ آؤ ادھر سے ابو موسیٰ اشعری، ادھر سے عبداللہ ابن عباس، یہ دو بیٹھ کر فیصلہ کر دیں تحکیم، تو کچھ فرقے نے تحکیم کو بنیاد بنا کر صحابہ کو کافر کہہ دیا اور قتل کا فتویٰ دے دیا۔ آج واللہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں وہی حکمت عملی اپنا کر اس ملک کے اندر اس کے امن و امان کو، اس کی امت اور قومیت کی وحدت کو، اس ملک کی سالمیت کو پھر ڈسا جا رہا ہے تکفیر کی بنیاد پر، قتل کے فتووں سے۔ یہ جو اس وقت ملک کے اندر دہشت گردی کی لہر ہے، اس کی کیا بنیاد ہے؟ اس کی وہی بنیاد ہے کہ جی یہ حکومت، یہ ملک، اس کے اندر اسلام نہیں ہے، اس کے فلانے ادارے کافر ہیں، اس کے فلانے ادارے کافر ہیں، نتیجتاً چلو ان کو مارو، بارود پھاڑو، خود کش دھماکے کرو، سوسائڈل ایکٹیوسٹ داخل کرو، اداروں سے ٹکراؤ کھڑا کرو، مسلح جد و جہد کرو، اور یہ سب کچھ بے دلیل اسلام کرنے کی بھونڈی سازش۔ میرے عزیز بھائیوں، یاد رکھو اسلام نے مسلمانوں کو اپنا فقہی شرعی دائرے کے اندر بہت بڑا تحفظ دیا ہے۔ کسی گناہ پر کسی مسلمان کو دوسرا مسلمان نہ کافر کہہ سکتا ہے نہ قتل کر سکتا ہے۔ اسلام ایک عقیدہ ہے، ایک نظریہ ہے، ایک اختیار ہے۔ آمنتو، اسلمتو، اشہد، میں ایمان رکھتا ہوں اللہ پر، میں ایمان رکھتا ہوں اللہ پر بالغیب، میں ایمان رکھتا ہوں 5 نمازوں پر، میں ایمان رکھتا ہوں قرآن پر، میں ایمان رکھتا ہوں آخرت پر، میں ایمان رکھتا ہوں کتابوں پر، میں ایمان رکھتا ہوں فرشتوں پر۔ یہ ایمانیات ہیں۔ اور اگر میرے گناہ ہیں، ان گناہوں میں بد اخلاقی کے گناہ ہیں، چوری کے گناہ ہیں، یہ بشریت ہے، یہ آدمیت ہے۔ اللہ کے واسطے مفتیوں سمجھ جاؤ، گناہ بشریت ہے، ایمان عقیدے سے متعلق ہے۔ بنی آدم ابن البشر، خواہشات کا بندہ، شہوات سے متاثر، ضروریات سے مجبور، شیطان کے دباؤ میں وہ نافرمانی بھی کرتا ہے، وہ گناہ بھی کرتا ہے، وہ زنا بھی کرتا ہے، وہ چوری بھی کرتا ہے۔ اللہ کہتا میں جانتا ہوں، میں نے اس کو پیدا کیا ہے، یہ سارے اس کے گناہ ہیں، اور میں بخشنے والا رب غفار، جیسے میں پکڑنے والا رب جبار و قہار، ویسے ہی میں بخشنے والا رب غفار۔ گناہوں کے مسئلے کو تو اپنے ہاتھ میں نہ لے۔ اللہ کی قسم، ابو داؤد میں حدیث ہے، سنن ابی داؤد میں حدیث ہے، فرمایا لا تکفرہ بذنب، کسی گناہ پر تو مسلمان کو کافر نہ کہے، ہاں نصیحت کر، دعوت کر، تربیت کر، سمجھانے کی کوشش کر، محبت سے، دلیل سے،
सीने को वसी कर, ज़रफ़ को बड़ा कर, साथ बिठा के खाना खिला, अपने साथ खड़ा करके नमाज पढ़ा। वो तेरी मस्जिद में नहीं आता, तू उसकी मस्जिद में जा, मुसलमान है। ये सारे काम कर, मगर ना उसकी काफिर कह, ना मिल्लत से खारिज कर। ये अबू दाऊद हदीस के लफ्ज हैं, ला तुकफ्फिर हो बिज़म्बिन, किसी मुसलमान को किसी गुनाह से तू काफिर तकफीर न कर। वला तुखरिज हो मिनल इस्लाम बिअमलिन, और उसके किसी अमल की वजह से उसको इस्लाम से खारिज न कर। साफ लफ्ज हैं सोने नबी के, मोहम्मद मुस्तफा के, सैयदुल अंबिया के। हम इस वक्त कहां खड़े हैं? हमारे अंदर सबसे बड़ा फितना क्या है? एक तो है ना फितना मईशत जाली, बहुत बड़ा फितना है मईशत का। हम डूब गए हैं, हम डिफॉल्ट कर जाएंगे, हमारी कंपनियां भाग रही हैं। फलानी कंपनी ने ऐलान कर दिया है, टेलीनॉर ने कहा है हम पाकिस्तान को छोड़ जाएंगे। टेलीनॉर पाकिस्तान को छोड़ जाएगी? टेलीनॉर पाकिस्तान का रब लगी है? ये मल्टी नेशनल कंपनियां जिनको तुमने अंदर दाखिल कर दिया था कि यहां से बोरे के बोरे भर भर के पैसे ले जाएं, अगर ये कंपनियां पाकिस्तान को छोड़ जाएंगी, अल्लाह की कसम पाकिस्तान खड़ा हो जाएगा। हवा बनाया है मुल्क में, फलानी कंपनी पाकिस्तान को छोड़ जाएगी। मैं कहता हूं कल की बजाय आग जाए। वल्लाह मैं दुआ करता हूं, तहज्जुद में दुआ करता हूं, या अल्लाह IMF हमें पैसा ना दे, हम इनके लानती कर्जों से बच जाएं। मईशत मेरे रब के हाथ में है। रिज़्क़ का मालिक अल्लाह ताला है। इन्ना रब्बका यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशाउ व यक़दिर। तुम्हारे आवाम बेचारे, उनको क्या पता है ये मल्टी नेशनल कंपनियां ये तुम्हारे फायदे के लिए आई थी। इन 3 दहाइयों में इन कंपनियों ने कितना लूटा इस मुल्क को, अपने खजाने भरे उन्होंने, जगह जगह अपनी फ्रेंचाइज खोलकर। तो ये मईशत का ढोंग, फेक, फॉल्स, हकीकत नहीं है। ये जो भागना चाहता है एहसान करे हम पर, भाग जाए। इंशाअल्लाह ये मुल्क अल्लाह का है, अल्लाह ताला इसको चलाएगा, अल्लाह इसको खिलाएगा, अल्लाह ताला इसको बचाएगा। ये बहुत बड़ा फितना है इस वक्त, फेक और फिक्टिशियस इकोनॉमिक क्राइसिस। मत घबराओ इससे। फलानी 4 कंपनियां, 6 कंपनियां, 12 कंपनियां, अल्लाह की कसम मैं चाहता हूं या अल्लाह कोई एक मल्टी नेशनल कंपनी यहां ना रहे। हम तेरी मदद से अपने रुपए को खड़ा करें। और दूसरा मसला दहशतगर्दी,
جو دہشت گردی نہیں ہے، حقیقت میں جنگ ہے. پاکستان کے اوپر، پاکستان کے اندر، پاکستان کے دشمنوں کی مسلط کردہ جنگ، پروکسی. کبھی کبھی وہ خفیہ چلتی ہے، اب وہ اعلانیہ حملے کرتے ہیں، دھمکی دے کے کرتے ہیں، اداروں پر، ملک پر، شہریوں پر. پھر وہ دائرے بڑھاتے ہیں، سکولوں کے بچوں کو، معصوم بچے سکول کے، پشاور کے، لاہور کے، دھماکہ کرتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ پاکستان غیر اسلامی ملک ہے، ہم اسلام کے لیے پاکستان کے اندر جہاد کر رہے ہیں. کیا بودھی دلیلیں اسلام کے لیے پاکستان میں بچوں کا، معصوموں کا، عورتوں کا دھماکوں سے قتل، مارکیٹوں میں، مسجدوں میں، مدرسوں میں، جلسہ گاہوں میں، سوسائیڈل ایکٹیوسٹ، ان کے پیچھے سو کارڈ دینی طبقے بنے ہوئے جو دلیل دیتے ہیں پاکستان کافر ملک ہے، معاذ اللہ، اس کے اندر اسلام نافذ نہیں ہے. یہ بات پڑھنے کی اور سمجھنے کی ہے. اور سب سے بڑا شہر یہ اسلام آباد ہے، جس کے لوگوں کو یہ موضوع جو 11,000 وولٹ کرنٹ سے زیادہ طاقتور اور خطرناک موضوع ہے، میں اسلام آباد میں اس کو بیان کرتا ہوں. اللہ کی قسم، جاؤ دنیا میں ریاستوں کو دیکھو اور ریاست پاکستان کو دیکھو اور پاکستان کے آئین کو دیکھو. عمل کی کوتاہیاں بعد میں رکھتے ہیں ہم، سب سے پہلے جو فلسفی اور جو سوچ اور سمجھ کے ساتھ کانسٹیٹیوشن مرتب کرنے کی حد تک آؤ. پاکستان کے آئین کی کاپی بازار سے خرید کے پڑھو. پاکستان اسلامی ریاست جس کے اندر کوئی قانون کتاب و سنت کے منافی نہیں بنایا جا سکتا. اعلانیہ جاؤ مصر کے دستور کی کاپی لاؤ، جاؤ ترکیہ کی پارلیمنٹ کے دستور کی کاپی لاؤ، اور مقابل پاکستان کا دستور رکھو اور اللہ کی قسم اپنی عقل سے، انصاف سے فیصلہ کرو کس ملک کا دستور، کس ملک کا آئین کتنا زیادہ اسلامی ہے. میری اس بات کو ذہن میں رکھو کہ عمل کی کوتاہی اور عقیدے کا انکار یا اقرار. دیکھو بڑی سادہ مثال دیتا ہوں سمجھانے کے لیے. ایک آدمی ہے، داڑھی نہیں رکھتا، کلین شیو ہے، کالجین ہے، اسٹوڈنٹ ہے، آفس امپلائی ہے، کوئی بھی ہے، کلین شیو ہے. آپ اس کو کہیں بھائی آپ داڑھی کیوں نہیں رکھتے؟ ایک مثال دے رہا ہوں، اور مثال میں معقولیت کیا ہوتی ہے کہ مثال آسان ہو، سمجھ آئے، دوسرا اس سے سمجھ جائے. آپ پوچھیں بھائی صاحب آپ داڑھی کیوں نہیں رکھتے؟ وہ کیا کہے؟ وہ کہے میری کوتاہی ہے، میں یہ بھگتتا ہوں. بیٹے، طالب علم، اسٹوڈنٹ، یونیورسٹی کے لوگ ہمارے ساتھی، ہم ان سے کہتے ہیں بیٹا آپ داڑھی کیوں نہیں رکھتے؟ بھائی آپ داڑھی کیوں نہیں رکھتے؟ وہ کہے اور کہتے ہیں ہاں جی بس میری کوتاہی ہے. اچھا پھر ذرا پوچھو، بعض کہہ دیتے ہیں ابھی میری شادی ہونے والی ہے، بعض کہہ دیتے ہیں بس میری، پتہ ہے ہمیں بیویاں نہیں مانتی، کلچر نہیں مانتا. لیکن وہ بندہ کیا کہتا ہے؟
وہ کہتا ہے جی میری کوتاہی ہے، آپ دعا کریں، میں انشاءاللہ۔ اچھا وعدہ کرو، وعدہ بھی کر لیتا ہے، کئی وعدے پر کئی سال لگا دیتے ہیں۔ مجھے واللہ یاد ہے میرے والد کالج میں پروفیسر تھے، ایک طالب علم کو کہنے لگے جو بہت قریب ہوتا تھا، مسائل پوچھتا، تو اس کو کہتے تو داڑھی رکھ لے، کہتا سر آپ دعا کریں۔ تو والد اس سے کہنے لگے میں کیا دعا کروں، اگتی نہیں، میں دعا کروں کہ یا اللہ اس کے داڑھی اگا دے، داڑھی تو روز اگتی ہے، تو روز شیو کرتا ہے۔ یہ ایک کیٹیگری ہے جو ہمیں کہتے ہیں مولانا آپ دعا کیجئے، اس کا معنی وہ مانتا ہے کہ داڑھی سنت ہے، وہ قائل ہے کہ سونے نبی کا چہرہ، صحابہ کرام کا چہرہ داڑھی والا ہے، وہ عزت بھی کرتا ہے، یہ اس کا عقیدہ ہے، یہ اس کا اسلام ہے، وہ توہین نہیں کرتا۔ دیکھو فرق، وہ دل سے قائل ہے، کہتا ہے کہ اچھا میرا ایمان کمزور ہے، میرے لیے دعا کریں، اللہ مجھے توفیق دے، بس جی دوستوں نے شیطان۔ یہ آدمی کون ہے؟ یہ داڑھی کا گستاخ نہیں ہے، یہ داڑھی کا منکر نہیں ہے، تو اس پر فتوے کا رگڑا نہ چڑھاؤ، اس کو متنفر نہ کر، یہ انشاءاللہ آج نہیں تو کل رکھ لے گا۔ اور ہم نے اس کو آزما کے دیکھا ہے، اللہ کی قسم 30 سالہ جدوجہد کے نتیجے میں آج آپ سوسائٹی میں دیکھ لیں ہمارے بیٹے داڑھیاں زیادہ رکھتے ہیں، کالج والے بھی، سول سوسائٹی والے بھی، بار بار کی دعوت سے ان کے اندر داڑھی کی حیثیت مسلم تھی کہ یہ سنت ہے، عمل میں کوتاہی تھی، ہم نے نفرت نہیں کی، وہ داڑھیاں رکھ گئے۔ اللہ کی قسم میں اس مسجد میں سینکڑوں نہیں ہزاروں بیٹیوں کو میں انشاءاللہ موجود ہیں، میں جانتا ہوں جنہوں نے پردہ کر لیا، حجاب کر لیا، اسلام کے اندر عمل شروع کر دیا، حالانکہ وہ الٹرا ماڈریٹ تھی۔ دیکھو بھائی میں تو آپ کو صاف کہوں، میں ایک استاد ہوں، ایک باپ ہوں، ایک دائی ہوں، مجھے پلس ڈھونڈنا ہے، پلس۔ اور میری نظر میں اگر کسی ایئرپورٹ پر یا کسی مارکیٹ پر یا کسی کامن لاؤنج میں اذان پر کچھ عورتیں دوپٹہ سر پہ کر لیں، اللہ کی قسم میں کہتا ہوں وہ ایمان والی ہے۔ آپ نے دیکھا ہے ہمارے گھروں میں عورتیں ننگے سر بیٹھی ہوتی ہیں، اذان کی، قرآن کی آواز آ جائے، آپ دیکھیں گے کتنی بیٹیاں، بہویں، خواتین ہماری بہنیں ہیں جو اپنا شیفون کا دوپٹہ کھینچ کے سر ڈھانپ لیتی ہیں۔ میرے لیے ایک اصلاحی آدمی کے لیے یہ سائن ہے کہ یہ بیٹی، یہ عورت مسلمان ہے۔ کل حجاب کر لے گی، اس کی نظر میں اس کا نبی، اس کی نظر میں آزان اسلام ہے، یہ اس کی حیا رکھتی ہے۔ ایک یہ رویہ ہے، اور ایک رویہ ہے آپ کہیں بھائی صاحب آپ داڑھی کیوں نہیں رکھتے، وہ آگے سے آپ کو پڑ جائے، چلو چل وہ داڑھی میجر، کوئی سارا اسلام داڑھی میں ہے، دیکھیں ہم نے داڑھی والے۔ یہ کون ہے؟ یہ ایک رویہ ہے، یہ رویہ غلط ہے، یہ توہین والا رویہ ہے، یہ انکار والا رویہ ہے۔
اس کے لیے دعا کرو. یہ خطرناک رویہ ہے. دیکھو پاکستان کی حالت، اللہ کی قسم مسلمانوں، میں نے اسلامی ملکوں کو پھر پھر کے دیکھا، پاکستان اسلامی ملکوں میں سب سے زیادہ اسلامی ہے بائی کانسٹیٹیوشن. دستور کی روح سے کہ دستور پاکستان نے یہ طے کر کے باقاعدہ دستور میں شامل کیا کہ اس ملک میں کتاب و سنت کے منافی قانون سازی نہیں ہو سکتی. اللہ کی قسم اس بات کو، اس اعتراف کو، اس اہتمام کو حقیقت جانو. اس ملک کو کافر نہ کہو، اس کی تکفیر نہ کرو. اسلامی رویوں کو کتاب و سنت کے تابع کرو. فتوے کی زبان کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع کرو. دیکھو نا ہمارے مسلمانوں کی حالت کیا ہے. نمازیں فرض تو 5 ہیں، اور کتنے لوگ ہیں جو فجر پڑھتے ہیں، اور کتنے لوگ ہیں جو 3 پڑھتے ہیں، جو 2 پڑھتے ہیں. ایسے بھی ہیں جو نہ جمعہ پڑھتے ہیں نہ عید پڑھتے ہیں. مگر پوچھو آپ کون ہیں، وہ کہے گا میں مسلمان ہوں. ہم کیا کہیں گے؟ تو مسلمان نہیں ہے، تو کافر ہے. نہیں، ہم اس کا انکار نہیں کریں گے، ہم اس کے اسلام کو رد نہیں کریں گے. ہم اس کو کہیں گے اللہ کے بندے، 1 نہیں 5 فرض ہیں، نمازوں کو مکمل کر، ارکان کو مکمل کر، قرآن کو مکمل کر، پاکستان کو مکمل کر. انکار نہیں کریں گے ہم. اللہ کے واسطے حنفیوں، اہل حدیثوں، سلفیوں اور سنیوں، میرے بھائیوں، اس ملک کو بچاؤ، اس ملک کی قدر کرو. دنیا میں اس سے بڑا کھلا اسلامی ملک نہیں ہے. یہ مسلمانوں کی پناہ گاہ ہے یہ ملک. اپنے ظرف کو وسیع کرو، اپنی برداشت کو پورا کرو. وہ نماز پڑھتا ہے، اس کی نماز اور آپ کی نماز نہیں ملتی. آپ کہہ دیں تیری نماز نہیں ہوتی. نہیں، امام احمد ابن حنبل نے، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے، امام شافعی محمد بن ادریس نے، امام مالک ابن انس نے ایک دوسرے کو نہیں کہا تیری نماز نہیں ہوتی. یہ ضرور کہا میری نظر میں سنت یہ ہے، سنت کے مطابق کر. ہم اچھے سے اچھا کرنے کی کوشش کریں، پر موجود کا انکار نہ کریں. قیمتی ہے پاکستان، قیمتی ہے عقیدہ اسلام. جو جتنا بھی ہمارے قریب آئے اس کو کھینچ کے قریب لاؤ، دور نہ کرو. نفاذ شریعت کے لیے قتل نہ کرو. شریعت قتل عام سے، شریعت بارود سے نافذ نہیں ہوگی. بارود پھاڑتا ہے، شریعت جوڑتی ہے. بارود قتل کرتا ہے، شریعت جمع کرتی ہے. پاکستان کی قیمت کو اور قدر کو پہچانو. یہ مسلمانوں کا ملک ہے. اللہ کے فضل و کرم سے بائی کانسٹیٹیوشن 73 یہ اسلامی ملک ہے. ہاں، سیاست کو بہتر کرو. جنہوں نے کانسٹیٹیوشن کے مطابق
پارلیمان کو چلانا ہے، سیاستدان کو بہتر کرو، سیاستدان کی تربیت کرو، عوام کی تربیت کرو، اسمبلیوں کے نظام کی تربیت کرو، سینٹ کے ارکان کی تربیت کرو، تربیت کرو اخوت کے ساتھ، تربیت کرو محبت کے ساتھ، خدمت و دعوت کے ساتھ، نفرت نہیں، قتل عام نہیں، کفر کا فتویٰ نہیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر